بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفورا. واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک خاص واقعہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی نبوت کے زمانے میں ایک ایسے شخص سے، یہ ضروری نہیں کہ دنیا میں ایک ہی شخص ایسا تھا، بہرحال ایک ایسے شخص سے، ایک ایسے شخص کا تذکرہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ بندہ ہمارے نیک بندوں میں سے ایک بندہ ہے جس کے ساتھ ہم نے خصوصی عنایت مہربانی فرمائی ہے. یہ ذکر کر کر اس واقعے کے ذریعے سے اس امت کو بتا دیا گیا وہ کیفیت ایمان اور ایمان کے تقاضوں کی تعمیل اور تکمیل میں لگے رہو تو وہ مقام اور منزل اللہ تعالیٰ تمہیں بتاتے ہیں، اس منزل تک پہنچا دیتے ہیں. چنانچہ اس امت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے والوں کی ایک بڑی مثال، بڑی فہرست بھی ہے. ایسے بندوں میں سے اس دنیا میں ایک آدھ بھی بندہ ہو تو دنیا کو باقی رکھنے کا اعلان ہے. اس جیسے بندوں کی تعداد جب ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب، غصہ، عذاب کے نازل کیے جانے میں کوئی دیر نہیں ہوگی. اس واقعے سے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو ایک سلیقہ ادب بتلانا مقصود تھا. آپ نے حقائق کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علوم کے اوپر کسی نے اس کے بارے میں استفسار کیا تھا تو آپ نے جو جواب دیا تھا وہ ذرا اس بڑی جو اللہ تعالیٰ کے حقیقت کو جاننے والی بلند مرتبے والی شخصیت جس سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتے تھے، جو یہ شرف اللہ نے کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا سوائے ہمارے پیغمبر علیہ السلام کے، نوعیت بدل کر. تو آپ کو یہ کہنا تھا اللہ تعالیٰ خوب اور بہتر جانتے ہیں. میرے علم کے مطابق یقیناً مجھے زیادہ علم اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھا ہے. اللہ کے فضل و کرم کی طرف منسوب کرنا تھا، یہ منسوب کیے بغیر اظہار کیا تھا تو سلیقہ سکھلانے بتانے کے لیے اس واقعے کا اظہار فرمایا. اس واقعے کے ذریعے سے اس امت کے لیے تعلیم اور تربیت والی کئی پہلو دے دیے گئے. جو ظاہری طور پر ایسے بندے ہیں جو ظاہری طور پر ان کے حقائق عام مسلمانوں کے ذہن سے اوپر چلے جانے والی باتیں ہیں، اگر تمہارے سمجھ سے باہر ہے تو تم یہ سمجھو کہ وہ ایک حقیقت ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہے، ہوگا، لیکن انکار مت کرو، نفرت مت کرو، مخالفت مت کرو، کیونکہ وہ منزل و حقیقت کی سیڑھیاں تک تم کو پتہ نہیں ہے تو پھر اندر داخل ہوگے کیسا؟ اس کی تلاش کرو، طریقہ اختیار کرو. اللہ تعالیٰ
وہ راز کھول دیتے ہیں. اس کی بڑی وضاحت کی ضرورت نہیں، مختصر اتنا یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے نشانیوں کے ذریعے سے بالکل ظاہر ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے ان آنکھوں سے اس کو جانا نہیں جا سکتا. وہ باطن ہے. وہ ظاہر والباطن کا مطلب وہی ہے. بندے اور اللہ کے درمیان میں اس قسم کے 70,000 حجابات ہیں، یعنی پردے ہیں، یعنی رکاوٹیں ہیں. جو طریقہ جو دین کا بتایا گیا ہے اس پر لگ جاؤ گے تو ایک ایک پردہ ہٹتے چلتا ہے، حقائق سمجھ میں آنے لگتے ہیں، جس کا نام ہے سینہ کھل جانا. قرآن نے ایک سے زائد مقام پر فرمایا ہے، ایک جگہ یوں فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، سینے کو کھول دیتے ہیں، یعنی سینے کے اندر سمجھ میں آنے والی باتیں داخل ہونے لگتے ہیں. اہل اللہ ان کے سلوک والی منزل اسی قسم کی ہے. یہ منزل میں آگے بڑھتے چلتے ہیں. یہ اسی قسم کا واقعہ تھا. تو قدرت کے سارے راز سامنے دکھائی دینے لگتے ہیں. رب العزت بتاتے چلتے ہیں ایک خفیہ وحی کے ذریعے سے. بتانے والی ذات اللہ کی، منزل پر پہنچانے والی ذات اللہ کی، وہ درجہ عطا کرنے والی ذات اللہ کی. پورے واقعے کی تفصیل گزری. جو سمجھ سے باہر باتیں تھیں، حضرت خضر علیہ السلام نے فرما دیا اب تم میرے ساتھ رہ نہیں سکتے. اگر رہتے، حدیث روایت میں وضاحت آتی ہے، اگر میرے بتائے ہوئے طریقے کے پابند ہوتے تو ایسے ہزاروں عجائبات تمہارے سامنے کھول دیے جاتے. چنانچہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر موسیٰ صبر کر لیتے، پابندی کر لیتے اور بہت سارے عجائبات خداوندی ہمارے سامنے واضح ہو جاتے. یعنی اس واقعے کی تفسیر اللہ تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے سے اس کلام پاک میں تذکرہ فرما دیتے. میری امت کے سارے افراد کو بھی وہ عجائبات، قدرت کے راز و رموز واضح ہو جاتے. صبر برداشت کیے بغیر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے ذرا عجلت سے کام لیا. اب وہ شکوک و شبہات کو دور کرتے ہوئے باتیں صرف 3 چیزوں کو دیکھ کر ہی، پہلی چیز میں بھی صبر نہیں کرے. وضاحت کر دی گئی تو کہہ دیا بھول ہو گئی، مجھے یاد نہیں رہا. دوسری چیز میں بھی صبر نہیں کر سکے، کہنے لگے یہاں غلطی ہو گئی ہے، ایک موقع اور دیجئے، اگر ایسا ہو جائے تو یہ ہمارا ساتھ رہنے کا جو معاملہ ہوا ہے یہ ختم کر دینا. چنانچہ تیسری بار ہونے کے بعد ھذا فراق بینی و بینک کہہ کر ختم کر دیا. لیکن یہ تینوں باتوں کا الجھن تمہارے دل و دماغ میں نہ رہے، وضاحت بتائے دیتا ہوں. ان سارے معاملات میں نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کیا، نہ میں اپنے ذہن سے ایسا ہونا چاہیے کہہ کر تمہارے سامنے نہیں کیا. جو کچھ کیا مجھے حکم ملا اللہ تعالیٰ کا، وحی خفی کے ذریعے سے ہوا. بحکم خداوندی کیا ہوں میں، میرا اس میں کوئی لینا دینا نہیں. تو وہ کیا چیز ہوئی؟ تو آج کی آیت میں وہ اختتام تک بات پہنچتی ہے. اب رہا وہ جہاز والا معاملہ جس میں سوار ہوئے تھے، بڑا اچھا دکھنے میں خوبصورت تھا. اس نے بغیر اجرت یعنی بغیر ٹکٹ کے سوار کر لیا تھا. اعزاز و مرتبہ کے ساتھ سوار کر کر سمندر پار کروا رہا تھا. جہاز میں تشریف فرما ہونے کے بعد جہاز کا ایک تختہ
حضرت خضر نے نکال دیا، جہاز کا حسن بھی ختم ہو گیا، سمندری تموج موجوں کی وجہ سے پانی داخل ہونے کا ظاہری اسباب کے لحاظ سے زیادہ امکان تھا۔ ظاہری طور پر موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کر بیٹھے تھے، ہمارا اور تمہارا غرق ہونا، ڈوبنا مرنا الگ بات ہے، ہماری طرف سے یہ جو کام کیا گیا ہے اس جہاز میں بیٹھے ہوئے سارے کے سارے افراد کی موت کا سبب بن سکتا ہے، یہ کرنا آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ شریعت کے تقاضے یہی ہیں، ہر ظاہری وہ چیز جو کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف کا باعث بن سکتی ہو، ایسا نہیں بننا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے کسی کو دیکھتے ہو تو اس کو منع کرنا ہے، روکنا ہے۔ اس اعتبار سے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سوال کرنے میں صحیح درست تھے، لیکن اس اعتبار سے جو انہوں نے تاکید کر دی تھی درمیان میں کوئی سوال نہیں کرنا، وجہ نہیں پوچھنا، جب وقت آئیں گا تو تمہاری الجھنوں کو میں دور کر دوں گا، اس میں صبر نہیں کر سکے۔ وہ جہاز حقیقت میں مسکینوں کا تھا، یعنی بہت ہی غریب لوگوں کا تھا۔ روز مرہ محنت کر کر کچھ ملے تو کھانا پینا، نہ ملے تو وہ دن بھوک اور پیاس میں گزارنا، یہ کیفیت جو ہوتی ہے اس کو مسکین کہتے ہیں۔ فقیر زندگی چلنے کے لیے اس کے پاس رہتا ہے لیکن اتنا جمع ہو نہیں پاتا، جو مالدار لوگ خرچ کرنے کے بعد اتنا زیادہ بچتا ہو، زکوٰۃ اور صدقہ نکالنے کی صلاحیت ان میں پیدا ہو جاتی ہے، اس حکم کے دائرے میں جو آتے ہیں اس کو فقیر کہتے ہیں، یہ مسکین۔ ایک حقیقت تھی جس سے واقف نہیں تھے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام۔ یہ شہر انطاکیہ میں ایک بادشاہ تھا، تاریخ کے لحاظ سے سمندری ڈاکہ جو آج بھی ہوتا ہے، جو آج بھی ہمیشہ ہوتے رہتا ہے، ڈاکو جہازوں کے ذریعے سے جا کر چلنے والے جہاز، ساری دنیا کا ٹرانسپورٹ سب سے بڑا سورس ذریعہ آج بھی سمندر کے جہاز، ہوائی جہاز سے مال کا بھاری بھرکم وافر مقدار میں مال کا ٹرانسپورٹ ہوتا نہیں، جو تھوڑا بہت ہوتا ہے تو اس کی کاسٹ قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے، عوام کے لیے حاصل کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ آج بھی وہی ہے، آہستہ پہنچتا ہے مال، اخراجات زیادہ نہیں لگتے۔ تو ڈاکو جیسا زمین کے اوپر ٹرینوں کو روک کر لوٹتے ہیں، بسوں کو روک کر لوٹتے ہیں، شہر میں چلتے پھرنے والوں کو لوٹ لیتے ہیں، جو اس ملک کا ذکر کیا قرآن نے، وہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے کارندوں کو، یعنی حکومت کے عملے کو بس اسی پر لگائے رکھا تھا، سمندروں میں چلنے والے جہاز جو اچھے، خوبصورت، اچھے، عیب نہیں ہونا، یعنی اچھی ویلیڈیٹی رہنا اس کی، تو اس کو غصب کر لینا، لوٹ لینا، وہ پورا جہاز سمیت میرے ملک کے حدود میں داخل کر دینا۔ چلتا تھا، چل رہا تھا، چل رہا ہے،
لیکن نیک صالح بندوں کی مدد اللہ تعالیٰ کیسے فرماتے ہیں، جو آج بھی کرتے ہیں۔ شرط ہے کہ للہیت کے ساتھ جڑ جانا۔ تو آپ نے وضاحت فرما دی کہ یہ مسکینوں کی تھی، یہ سمندر کے اندر کشتی چلا کر لوگوں کو ادھر سے ادھر منتقل کر کر ملنے والی مزدوری کے بل بوتے کے اوپر ہی اپنی روٹی روزگار کا معاملہ تھا۔ تو حضرت خضر نے فرمایا میرا ارادہ یہ ہو گیا کہ اس کشتی کو اس میں عیب پیدا کر دیا جائے، نقص اور کمی، تاکہ غصب کیے جانے، لوٹے جانے سے محفوظ رہے۔ وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ، جہاں جا رہی ہے کشتی پار ہو رہے ہیں اس طرف یہ لوگ ہیں لوٹنے والے، وہاں پر ایک بادشاہ رہتا ہے، اس کا عملہ جو کام کرتا ہے جس کے حکم سے انہوں نے کیا یہ نہیں کہیں گے، بادشاہ نے کیا کہیں گے۔ وہ لے لیتا ہے ہر جہاز کو غصب کرتے ہوئے، زبردستی کرتے ہوئے۔ تفاصر میں وضاحت ہے، چنانچہ جب وہاں قریب میں پہنچی فوراً وہ ڈاکو پہنچے، اعلان کر دیا بادشاہ کا حکم ہے، ہمیں اس کو لوٹ کر لے جانا ہے۔ معلوم ہوتا تو الگ بات ہے، جہاز کچھ لے لینا ہے۔ اس میں بیٹھے افراد خاموش رہے، جائزہ لیا، جب دیکھے کہ اس کا تختہ نکلا ہوا ہے، یہ عیبدار ہے، جو شرائط لگا رکھے تھے بادشاہ نے ان شرائط کی کمی ہے، لہذا چھوڑ دیا۔ جب یہ چھوڑ کر چلے گئے تو حضرت خضر نے پھر تختے کو لگا دیا، ماہرانہ انداز سے اچھی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ صبر کرتے، بعد میں حقیقت پتہ چل جاتی۔ یہ واقعات کثرت کے ساتھ اہل اللہ کے سیرتوں میں پڑھتے چلے جاؤ۔ بس یہ وجہ تھی، اور یہ مسکین بھولے بھالے اللہ والے، ان کے مال کی حفاظت اللہ نے کی۔ اب دوسری بات، ابھی بڑا ہوا نہیں تھا، جوان ہونے کے قریب عمر والے لڑکے کو کچھ کیا نہیں، اس کو قتل کر دیا گیا تھا۔ وہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کے پیدا ہونے پر بڑی خوشی منائے تھے، جو آج بھی کرتے لوگ اولاد کے ہونے پر۔ لیکن فطرت اس کی جو تھی، جو قدرت جانتی ہے، کافرانہ تھی۔ اعتبار تو بالغ ہونے کے بعد ہوتا ہے، لیکن ماں باپ بڑے نیک تھے، صالح تھے۔ اگر اس کو باقی رکھا جاتا تو بیٹے کی محبت میں ماں اور باپ کے ایمان کو بھی متزلزل کر دیتا۔ اللہ کی مرضی یہ ہوئی، بتلاتے اس میں اس کی حیات کو ختم کر دیا جائے۔ اب اس واقعے کے اندر 20 مسائل آج کی قوم کے لیے آپ نام دیتے ہیں، ایکسیڈنٹ میں مر گیا، فلاں میں مر گیا، ابھی نوجوان تھا، ابھی شادی ہوئی کے اتنے دن تھے۔ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، قدرت خوب جانتی ہے، قدرت خوب جانتی ہے۔ جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے ماں باپ کو بھی تکلیف ہوئی، جو سارے امیدیں واپس آ کر بیٹھے تھے۔
روایتوں کے مطابق ہے، خود اس قرآن کے اندر ہے، فخشینہ ان یریقہما طغیان و کفرا، سرکشی، نافرمانی، کفر جیسی چیزیں اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کے لیے ذریعہ بن جائیں گی. ہم یہ نہیں چاہتے تھے. اس کو ختم کر کر قدرت کا منشا تھا کہ اس کے بجائے ان ماں باپ کو ان کا رب اس سے بہتر اولاد عطا کرے گا. چنانچہ عطا کیا. کیا عطا کیا؟ بیٹی دیا. اور اللہ نے فرمایا کہ سب سے بہتر. صحابہ کے تفاصیر میں کثرت کے ساتھ وضاحت ہے. پھر وہ بیٹی جب بڑی ہوئی، نیک صالح شخص سے شادی کروائی گئی، پھر اس سے اور اس کی نسل سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی تعداد پیدا ہوتے چلے گئی. نیک صالح نبیوں کو پیدا کرنے کا ذریعہ سبب بنا. اس سے تربیت، چاہے بیٹا ہو بیٹی ہو، تربیت کرنا ہے. نتائج کے اوپر اللہ کے ہاتھ پہ چھوڑ دینا ہے. وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اللہ نے کہا کہ سب سے اچھا پاک ہوں گا اور سب سے زیادہ قابل رحم بھی ہوں گا. اور دیوار والا معاملہ یتیم بچوں کی تھی. باپ انتقال کر گیا تھا. ابھی حال تک بھی 60-70 سال پیچھے بھی گزرو، یہ جتنے بھی خزانے ملنے کا جو ذکر ہے، کہاں سے خزانے؟ بینکنگ سسٹم زمین تھی. ہر چور چوری کا مال زمین کے نیچے دفن کرتا. ہر امیر اور کبیر اپنے زیادہ مال و دولت کو زمین کے اندر کھود کر جمع کرتا، اپنے طور پر نشانیوں کو رکھتا، ہر ایک کو اعلان نہیں کرتا، مخصوص کسی ایک فرد کو یہ کرتا. کبھی ایسا ہو جاتا کہ کسی تک اعلان ہوتا نہیں، اس کی موت ہو جاتی ہے، وہ معلوم ہوتا اس کے اندر رہ جاتا. اب وہ زمین کسی کے ہاتھ میں آئی، کھدوائی کے درمیان میں وہ چیزیں نکلتی ہیں، سمجھتا ہے کہ خزانہ نکلا. خزانہ کہاں سے آیا؟ انسانوں کا رکھا ہوا ہے. اب سسٹم آیا بینکنگ سسٹم کی وجہ سے، وہ رکھا کرتے ہیں. گھروں میں رکھنے پر گھروں کی تلاشی میں آسانی سے ڈاکے ہوتے ہیں، مال چلا جاتا ہے، لوٹا جاتا ہے. زندگی کا ہر لمحہ انسان گھر میں رہتا نہیں. کبھی کسی عنوان سے جاتا ہے، کبھی سیر و سیاحت کے عنوان سے جاتا ہے، کبھی عزیز و اقارب کے پاس ملنے ملانے، راحت پانے کے لیے منتقل ہوتا ہے، گھروں کو مقفل کر کے جاتا ہے. یہ چوری اور ڈاکہ ڈالنے والے ماہرین گھر کی ہر چیز کو جان لیتے ہیں، بنا کر لیتے ہیں. میں نے تو امریکہ میں 1 سے زائد واقعات کو سنا، مشاہدہ کروایا. 2-3 اسٹیٹ کے اندر بھی اتفاق سے یہ ہوئے. سونا پہنے ہوئے، یعنی گولڈ پہنے ہوئے، شاید 2 گرام کا سونا ہوتا کیوں نہیں، وہ بازو سے گزرتا ہے. یہ اوریجنل ہے آرٹیفیشل کا پتہ بازو سے گزرتے ہوئے معلوم کر لیتا ہے. کچھ آلے ایسے رکھ لے کے چلتے. جب ہے تو 99% اتنے سے مختصر سے سونے کی خاطر اس کی جان لے لے گا اور یہ لوٹ لے گا. کسی کو بھی سونا پہنتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. مالیت ملکیت کے اعتبار سے خرید و فروخت ہوگی. کوئی بھی عورت خریدیں گی بھی نہیں، پہنیں گی بھی نہیں. پہننا کیا ہے؟ اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ہے. یہ سب آرٹیفیشل وہ چیزیں وقتیہ طور پر لٹکا لیا کرتے ہیں. قریب پورے یورپ میں بھی وہی حال ہے. صرف ہندوستانیوں کی ایک صفت ہے جو بار بار خریدتے ہیں.
ایک 70 سالہ بڑھیا کو جب مسائل شادی کے پیش کرے تو میں نے کہا آپ کے پاس ماشاءاللہ کافی سونا دکھ رہا ہے، آپ اپنے بیٹے کو منتقل کیجئے. فوراً جواب دینے لگے نہیں آخر سانس تک میرے بدن پہ رہے گا، بلکہ مجھے اور خریدنا ہے. نہیں یہاں کسی کو اسلام نے کہا کہ عورتوں کے لیے سونا پہننا جائز ہے، یعنی پہنے تو گناہ نہیں ہے، نہیں پہنے تو بھی تو گناہ نہیں ہے. تو عورتوں نے سمجھ لیا کہ سونا ساتھ رکھنا فرض ہے، لازم ہے. کثرت کے ساتھ صحابہ کی زندگیوں میں اپنے بیٹیوں کی تاکید کرتے تھے بیٹا سونا مت پہنو، چاندی مت پہنو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پہنایا. حسن کو دوبالا کرنے کے لیے گولڈن کلر کی ڈوریوں کو گھیٹی باندھ کر ڈال دیا، یعنی آرٹیفیشل. ایک چیز ہے رکھنا چاہتے ہیں، استعمال کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں. آدمی کو تو کسی بھی صورت میں کرنا نہیں ہے. خریدنا، مالک بننا، اسٹور کرنا، کاروبار کرنا جائز ہے، درست ہے. تجارت میں بڑی اور عمدہ تجارت ہے. تو اس کے باپ نے نشاندہی کر کر گھر بناتے وقت پر اونچی دیوار بنا رہا تھا، اس کے نیچے سونے کو رکھ کر بنیاد میں اونچی دیوار بنا دیا تھا. اور یہ بھی تاکید کر دیا تھا وضاحت کے ساتھ اگر میرا انتقال ہو جائے تو اپنے خاندان کے ایک فرد کو جو متولی کہتے ہیں سرپرست، یہ دے دینا. جب حضرت خضر پہنچے تھے، پہنچنے کی وجوہات پیچھے ذکر کر دی گئی. ٹیڑھی ہو گئی تھی، کبھی بھی گر سکتی تھی. تفاسیر کی وضاحت کے مطابق وہ نگران کا جو متولی ہے، اس کا سرپرست، وہ بھی کہیں گیا ہوا تھا. آج کے زمانے کے لحاظ سے گیا ہوا نہیں. وہ سفر پیدل یا گدھوں پر یا گھوڑوں پر ہونا ہے. 100 کلومیٹر بھی دور جا کے آنا ہے تو 10-15 دن تو آسانی سے لگ ہی جاتے تھے. اس دوران میں سب کچھ ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کا منشا ہوا، چونکہ ان بچوں کا باپ نیک تھا، ان بچوں کو وہ مال برابر منتقل ہونا، وراثت صحیح طریقے سے. چنانچہ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی. شہر میں اس کے نیچے خزانہ تھا. خزانہ مانے دفن کی ہوئی چیز. دفنہ بولو کنازہ بولو، مانا ایک ہی ہے، چھپا کر رکھنا. وکانا ابوہما صالحا، وجہ کیا تھی بچانے کی؟ ان بچوں کا باپ بڑا نیک تھا. تو اولاد کی نیکی، ماں باپ کی نیکی، اولاد کے لیے مہربانی، ماں باپ کی شرارت، اولاد کے لیے مصائب مشکلات، یہ قدرت کا انتظام ہے. فاراد رب کا، آپ کے رب کا ارادہ یہ ہو گیا، چونکہ آپ سب کچھ کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے، یہ دونوں کے دونوں بچے جوان ہو جائیں، اپنی عمر کی شدت مضبوطی کو پہنچ جائے، اور پھر وہ اپنا خزانہ نکال لیں. اور یہ اللہ کی رحمت اور مہربانی سے یہ سب بتانے کے بعد پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی فرما دیا خضر نے، اس میں سے کوئی بھی معاملہ میں نے اپنی طرف سے ہرگز نہیں کیا. ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبر، اے موسیٰ جو آپ برداشت نہیں کر رہے تھے، فوراً تیز ہو جا رہے تھے، میں اس سے منع کیا تھا. جو نہیں کیے اس کی حقیقت جاننا چاہتے ہو نا، اس کی یہ حقیقت تھی. دیکھو
ہم واقعات کو نفس واقعے کے طور پر سننے کے قائل ہیں، اس میں ایک ایک پہلو میں بیسیوں اور راز پنا ہے، اس کے ذریعے سے تربیت دینا ہے۔ چنانچہ واپسی کا وقت ہوا، پیغمبر موسیٰ رونے لگے، بات ہو گئی تھی، حضرت خضر نے وصیت کی جس کی وجہ سے واقعہ شروع ہوا تھا۔ دیکھو جو بھی علم ہے اس پر عمل کر کر آگے بڑھنے کے لیے ہے، کسی کے پاس اس کو رکھ کر بڑائی کا اظہار کرنے کے لیے نہیں، کرنے کے لیے نہیں ہونا۔ پھر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی شریعت کے لحاظ سے آپ کو دعائیں دی، انہوں ان کو دعائیں دی یا ان کو دعائیں دیں، اس پر معاملہ ختم ہوا۔ اس واقعے کو ذکر کر کر ایک خاص پہلو اسلام سے جڑے ہوئے قرآن پر ایمان رکھنے والوں کو بس اس واقعے سے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس قسم کے بندے رہتے ہیں، سامنا ہو، سنا جائے، حقارت مت کرو، پہنچنا چاہو رب العزت سے جڑ جاؤ، طریقے اختیار کرو، تم کو بھی اس منزل تک پہنچائیں گے، پہنچنے کی جد و جہد کرتے چلو۔ تو اس سورہ کہف میں 4 چیزیں ہو گئیں، 5ویں ایک چیز اور ہے، اصحاب کہف کا ہوا، 2 ساتھیوں کا تذکرہ، اس میں نیک اور بد کا تذکرہ، پھر تمام چیزوں میں ساری دنیا کی زندگی حقیقت کے لیے ایک مثال، نمونہ، تیسرا یہ واقعہ، چوتھا ایک چیز ہے، یہ سب جو اللہ کے بندے جو بندگی کے ساتھ لگے تھے، ذوالقرنین کے نام سے ایک واقعے کا ذکر آئے گا، اس کے اوپر نتیجہ ذکر کر کر اس سورہ کا اختتام ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔